اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظیم۔ سورۃ النحل آیت 106۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیہ شریفہ میں مرتد کا حکم ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ جو ایمان قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس سے بدتر ہے جو پہلے کفر پر ہی کافر مرتا ہے۔ ایمان قبول کرنے، حجت پورا ہونے اور بات سمجھ میں آنے کے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا ہو کفر کرنے پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، زبان پر کلمہ کفر کہہ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمار کے لیے۔ حضرت عمار کو مشرکین نے پکڑ لیا، ان کے والد اور والدہ دونوں کو شہید کیا، اور خود حضرت عمار کو اس وقت نہیں چھوڑا جب تک حضرت عمار نے کفر کا کلمہ نہیں کہا اور ان کے بتوں کی ستائش نہیں کی۔ بتوں کی ستائش کی اور کلمہ کفر کہہ دیا۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ عمار کافر ہو گئے۔ خود عمار بھی رسالت مآب کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ کو شہید کیا ان لوگوں نے اور مجھے بھی اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور ان کی بتوں کی ستائش نہیں کی۔ تو رسالت مآب نے فرمایا ان عادوا فعد، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فرمایا عمار ملیء بالایمان من قرنہ الی قدمہ، سر سے پیر تک ایمان سے عمار پر ہے۔ ان عادوا فعد، بولے اگر پھر تم کو مجبور کیا تو پھر تم یہی کلمہ کہہ دو، اپنی جان چھڑاؤ۔ حضرت عمار اصحاب رسول میں سے ایک خصوصیت کا حامل ہے یہ عمار، اور مجسمہ اخلاص، اور کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے مہاجرین آئے، مدینہ کی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو کچے بلاک بنتے تھے نا، کچے بلاک، اور پھر وہ اٹھا کر کے دینا ہوتا تھا۔ دوسرے لوگ ایک ایک بلاک اٹھا کر کے دے رہے تھے، عمار دو دو بلاک اٹھا کر کے دے رہے تھے۔ رسالت مآب نے عمار کو دیکھا
باقی تو ایک ایک اٹھا رہے ہیں، لیکن عمار دو دو بلاگ اٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ فرمایا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، سب کے سامنے۔ اس عمار کو دیکھو کہ اس خلوص سے مسجد کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، جوان تھا، لیکن باغی گروہ اس کو شہید کرے۔ سب نے سنا، وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تمام اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو نے نہیں، بہت سو نے سنا۔ یہ حدیث مشہور تھی سب لوگوں میں۔ اور جب عمار شہید ہوا تو اس وقت وہ گروہ باغیہ نے یہ توجیہ کی کہ جس نے عمار کو میدان جنگ میں ڈالا ہے اس نے قتل کیا ہے۔ تو جواب دیا پھر حضرت حمزہ کا قاتل بھی مسلمان ہو جائیں گے، کہ مسلمانوں نے حضرت حمزہ کو میدان میں ڈالا ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے، یہ حدیث تواتراً ثابت ہے۔ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور پھر قتل بھی ہو گئے عمار۔ بہت سے واقعات ہیں عمار کے بارے میں، اور یہ آیت جو ہے عمار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہاں تقیہ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تقیہ بچاؤ کو کہتے ہیں، تقویٰ بھی اسی سے ہے، بچاؤ، تقیہ بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا، اپنے مال کو بچانا، اپنے آبرو کو بچانا۔ یہ بچانا جو ہے یہ انسانی حقوق میں سے ہے، کہ انسان کو حق حاصل ہے، حقوق انسانی ہے یہ۔ مسلمان غیر مسلمان سے مربوط نہیں، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کا بچاؤ کرے۔ کسی مخالف کے غضن سے، کسی دشمن کے، کسی تنگ نظر شخص کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کا حق حاصل ہے۔ تمام انسانوں کو حق حاصل ہے، انسانی حقوق میں سے ہے، انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، لیکن جب تم پر ظلم ہوتا ہے، تیرے ساتھ زیادتی ہوتا ہے اور تجھ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو پھر اس سے بچانے کا حق حاصل ہے، بچا لے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سہ لو ظلم، ضرر پہنچنے دو، بےعزتی ہونے دو، گھر جلنے دو، مال لوٹنے دو، سب کچھ ہونے دو، بچاؤ کا کوئی حق حاصل کوئی انسان نہیں کہتا، کوئی عاقل بھی نہیں کہتا ہے کہ انسان کو یہ بچاؤ کا حق حاصل نہیں ہے۔ تقیہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور یہ ہر انسان کو اپنے بچاؤ کا حق حاصل ہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تقیہ جھوٹ نہیں ہے، تقیہ نفاق نہیں ہے۔ تقیہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کفر رکھنا، زبان پر ایمان لانا، تقیہ اس کے خلاف ہے۔ دل میں ایمان رکھنا، زبان پر کفر لانا مجبوری کی وجہ سے۔ تقیہ اور نفاق بالکل ضدین ہیں۔ نفاق دل میں کفر رکھنا، زبان پر ایمان کا اقرار کرنا، اور تقیہ جو ہے وہ زبان پر کفر کا کلمہ کہہ دینا، یعنی آخری حد یہ ہے نا تقیہ کا تقیہ کی آخری حد کلمہ کفر کہنے تک اجازت ہے، اس سے بڑی چیز تو نہیں ہو سکتی نا، کلمہ کفر کہنے سے بہت بڑی چیز نہیں ہو سکتی، اس تک کی اجازت ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہاں رسول اللہ نے بھی حضرت عمار سے فرمایا ان عادوا فعود، آئندہ بھی اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو تم پھر ایسا کرو۔
یعنی آئندہ بھی تم کو لوگوں نے اذیت دی، ضرر پہنچایا اور پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر تم پھر کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان چھڑاؤ۔ ان عادوا فعود۔ یہاں تقیہ کے سلسلے میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے، ہم کو تقیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تقیہ کی نوبت آتی ہے، اور جو لوگ طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، ان کو تقیہ کی نوبت نہیں آتی۔ اس وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، پیدا ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی کی جگہ نہیں ہے۔ اصلا ایک انسانی مسئلہ ہے، سب کے بالقابل فہم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک انسانی حق ہے، لیکن ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ تقیہ جھوٹ بولنا جائز ہونے کا فتویٰ ہے، ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے، ان کے مذہب میں نفاق جائز ہے، اس کے مذہب میں یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، اس قسم کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جب مخالفت اور نزاع، مخاصمت یا مناظرے کی جگہ پر آتے ہیں، کسی کو پر الزام لگانے کے اس پر آتے ہیں، تو وہاں یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب علماء اس آیت کی تشریح میں یا علمی اعتبار سے اس مطلب کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ مثلا فخر الدین رازی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں، جہاں حفظ جان کے لیے تقیہ جائز ہے، وہاں حفظ مال کے لیے بھی تقیہ جائز ہے۔ اس لیے حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، مال مسلم کو وہی حرمت حاصل ہے جو اس کے خون کو ہے۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جہاں حفظ جان کے لیے تقیہ جائز ہے، وہاں حفظ مال کے لیے بھی تقیہ جائز ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، التقیۃ جائزۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ تقیہ جو ہے وہ ایک انسانی حق ہے، جائز ہے۔ تفسیر قرطبی میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے۔ محمد عبدہ، امام محمد عبدہ اور آگے جاتے ہیں تقیہ کے سلسلے میں، وہ تو فرماتے ہیں جہاں دفع ضرر کے لیے تقیہ جائز ہے، وہاں جلب منفعت کے لیے بھی تقیہ جائز ہے۔ یہ تو اور بہت وسیع ہو گیا دائرہ، یہ نہایت وسیع ہو گیا۔ آپ تقیہ کریں گے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، فائدہ کے لیے، پیسے کمائی کرنے کے لیے، منفعت حاصل کرنے کے لیے تقیہ کر کے آپ اپنا کاروبار کریں گے، یعنی اصل مسئلے کو آپ چھپا دیں گے اور چیز کہہ دیں گے، کس لیے؟ تاکہ یہ فائدہ آ جائے۔ یہاں تک محمد عبدہ فرماتے ہیں جہاں دفع ضرر کے لیے تقیہ تو سب کے ہاں جائز، یہ کہتے ہیں نہیں، جلب منفعت کے لیے بھی تقیہ جائز ہے۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے معاصر تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ شدید خوف، ناقابل تحمل، مشکل پیش آنے کی صورت میں کلمہ کفر تک کہہ جانے کی اجازت ہے۔ وہی قرآنی آیت ہے، کلمہ کفر تک کہہ جانے کی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے نا آیت کی طرح۔ یہاں پر دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ خلیفہ عباسی معتصم کا زمانہ تھا، اس میں خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا کہ قرآن مخلوق ہے
یا مخلوق نہیں ہے، جس طرح اللہ قدیم ہے کلام خدا بھی قدیم ہے، کلام خدا مخلوق نہیں ہے۔ ایک گروہ نے کہا کلام خدا مخلوق ہے، حروف و اصوات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے، یہ کلام مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کلام خدا مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے خود خدا کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ان الکلام لفی القلوب، کلام دلوں میں ہوتا ہے، باتیں دل میں ہوتی ہیں، وہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تھا یہ کلام قدیم سے۔ یہ مسئلہ شدید جو ہے صورت اختیار کر گیا، بہت شدت، خلیفہ معتصم عباسی کے زمانے میں۔ سرکاری عقیدہ یہ تھا، سرکاری موقف یہ تھی کہ قرآن قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، ان کو خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ سرکاری موقف سے ہٹ کر قرآن کے بارے میں یہ قرآن کو مخلوق سمجھا، جرم سمجھا جاتا تھا، جرم۔ اس وقت ایک بار نوبت آئی لوگوں کو تقیہ کی، جی، ورنہ نہیں آتی نا کہ حاکم ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کوئی مشکل پیش آتی نہیں ہے، کیا تقیہ کریں، کس سے تقیہ کریں، خود حاکم ہے۔ لیکن یہاں حاکم اور علماء کے درمیان میں موقف میں فرق آ گیا، تو علماء نے یہاں تقیہ کر دیا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کلام خدا قدیم ہے یا مخلوق ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا قرآن کلام اللہ ہے، لا اقل ولا اکثر۔ یہ تقیہ ہے نا، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، نہ کم نہ زیادہ، یعنی نہ میں مخلوق کہتا ہوں نہ قدیم کہتا ہوں، تقیہ کیا، مدارات کہتے ہیں اس کو۔ وہ زیادتی کرتے تھے، وہ معتصم خلیفہ عباسی ظلم کرتے تھے، اس ظلم سے بچنے کے لیے امام احمد بن حنبل نے تقیہ کا جو ہے وہ صفر استعمال کیا، جو جائز ہے، عقلانی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ دوسرا واقعہ پیش آتا ہے مسیلمہ کذاب، رسالۃ کے مقابلے میں مسیلمہ نے بھی یہ ادعا کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ ادھر سے مسلمان جو ہے وہ مسیلمہ کے لوگوں میں پھنس جاتے تھے، دو اصحاب جو ہے وہ ان کی طرف گئے ہوئے تھے، پھنس گئے، پکڑ لیا ان لوگوں نے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں، محمد جھوٹا ہے۔ تو ایک صحابی نے نہیں کہا، وہ قتل ہو گئے، اور دوسرے نے کہہ دیا، جان چھڑا لی، جان چھڑا کے رسالت مآب کے پاس آئے، تو رسالت مآب نے فرمایا جو قتل ہو گیا وہ اپنی صداقت اور اپنے یقین کے ساتھ چلا گیا، مبارک ہو اس کے لیے۔ احادیث اما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئا له واما الاخر، مگر وہ دوسرا جس نے جھوٹ بولا، مسلمہ کو رسول خدا کہہ دیا اور محمد کو معاذ اللہ کذاب کہہ دیا، فقبل رخصت اللہ فلا تبعۃ علیہ، اس نے اللہ کی جو اجازت ہے، اللہ کی طرف سے جو اجازت حاصل تھی اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، فلا تبعۃ علیہ، اس کے خلاف کوئی سرزنش نہیں ہے، اس نے جائز کام کیا، اپنے جان کو بچانے کا جو ہے وہ اس نے تقیہ کیا ہے اور کلمہ کفر کہہ دیا ہے اور مسیلمہ کو رسول مانا ہے، تسلیم کیا ہے، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے جب جان کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دلائل موجود ہیں، یہ تقیہ جو ہے وہ تقیۃ دینی و دین و آبائی، ہمارے ائمہ علیہ السلام کا موقف ہے، ہمیشہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے مظالم کے سے دو چار رہتے تھے، ہمیشہ
حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے نام سے علی کا نام رکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جس کا نام علی، حسن، حسین ہوتا تھا، ان کے نام صرف نام ہونے کی بنیاد پر ظلم ہوتا تھا۔ اور ایک سیاہ ترین تاریخ ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ، سادات اور پیروان اہل بیت کے لیے ایک سیاہ ترین تاریخ ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ تقیہ جو ہے وہ ایک انسانی حق ہے، یہ انسانی حق استعمال کیا گیا۔ کس نے؟ ان لوگوں نے جو مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ عار و ننگ اس کے لیے ہے جو لوگوں کو تقیہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے عار و ننگ ہے۔ جو لوگ اپنی جان بچاتے ہیں ان کے لیے عار و ننگ نہیں، وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ الزام عائد ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے تقیہ کرنے پر مجبور کیا۔ انسانی حقوق سے بھی انسان کو محروم رکھا، آزادی سے محروم رکھا، آزادی عقیدہ سے محروم رکھا کہ جو عقیدہ انسان چاہے۔ مثلا آج کل آزادی ہے، الحمدللہ، تقیہ کی نوبت نہیں آتی، آزادی عقیدہ ہے، ہر شخص اپنا عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ حق حاصل نہیں تھا، یہ حق حاصل نہیں تھا، آزادی عقیدہ کا حق حاصل نہیں تھا، تو پیروان اہل بیت کو تقیہ کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے ہم سے کہتے ہیں کہ تم تقیہ کرتے ہو، یار تقیہ ساری دنیا کرتی ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے۔ رسالۃ معاب کے زمانے میں اصحاب نے تقیہ کیا ہے، رسالۃ معاب نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دیا ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیتیں بصراحت موجود ہے تقیہ کے بارے میں، ایک یہ آیت ہے اور ایک پہلے گزرے ہے، وہاں بھی ہم نے بحث کی تھی۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جواب محذوف ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جو مجبور کیا جاتا ہے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہے، کفر اختیار کرنے کے لیے، کفر کے لیے شرح صدر ہے، یعنی ان کے سینے میں، دل میں بہت گنجائش ہے، آسانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ کفر کو قبول کرتے ہوئے کوئی ضیق یا کوئی ناخوشگواری جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے۔ شرح صدر کے مقابلے میں آتا ہے کہ ناگواری کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، دل نہیں کرتا اور پسند نہیں ہے، پھر بھی ہاں ہوں کرتے ہیں، یہ شرح صدر نہ ہونے کی علامت، یہ نفاق ہے۔ نفاق والوں کے پاس جو ہے ایمان کا وہ جو کرتے ہیں اقرار، وہ شرح صدر کے ساتھ نہیں کرتے، وہ کفر کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ کفر کا اختیار کرنا جو ہے ان کے لیے گوارا ہے، ان کی طبیعت اور مزاج کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ذلک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فعلیہم غضب من اللہ کیوں ہے؟ ان پر اللہ کا غضب کیوں ہے؟ ذالک، وہ اس لیے، بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، آخرت پر ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا کے ساتھ محبت کی ہے، آخرت اور دنیا میں جہاں ٹکراؤ ہوا وہاں ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کیا ہے۔ اس قسم کے کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، پہلے بھی بتایا ہے۔ جب ایک کافر جو ہے ہدایت کے لیے قبول حاضر نہیں ہے، 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک حال یہ ہے کہ اس پر ہدایت تھوپ دیا جائے، مجبور کیا جائے، مقہور کیا جائے، جبراً ہدایت، یہ
دوسری صورت یہ ہے اس کو جانے دیں، جہنم جانے دیں، لا یہدی۔ تو اللہ جبر تو نہیں کرتا، تو دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جب اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، منبع ہدایت، سرچشمہ ہدایت جب ہدایت نہیں دیتا، کہیں اور سے تو ہدایت آنے کا راستہ ہے ہی نہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ کی طرف جو نسبت دی ہے وہ اس لیے نسبت دی ہے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کیا کام کیا ہے اللہ نے؟ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ نے جب ہدایت نہیں دی تو ان کے دلوں پہ مہر لگ گیا، تو یہ اللہ کا عمل ہے۔ کیوں کیا اللہ نے یہ؟ وہ یہ نہ کرتا تو پھر جبر کرتا، یا جبر کرنا ہوتا تھا یا ہدایت سے ہاتھ اٹھانا ہوتا تھا، ہاتھ اٹھا لیا، طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں کے اوپر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں رہتے ہیں، اس لیے وہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ قابل ہدایت نہیں ہوتے۔ یہ مطلب جو ہے بہت مرتبہ پہلے بیان کیا گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا جرم کا معنی بھی کیا آپ سے کہ لابد کے معنی میں ہے کہ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے، یعنی آخرت کی جو ابدی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جن لوگوں نے ہارا ہے اس سے زیادہ کوئی خسارہ تو ہے ہی نہیں۔ یہاں ہم 2 دن کے مفاد کے لیے ہارتے ہیں تو اس کو خسارہ کہتے ہیں، 4 دن کے، 1 سال کے، وہ ابدی زندگی کے خسارے میں جاتے ہیں لوگ، وہ سب سے بڑی خسارت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔